تو سر 30 سے 35 سال کی ایک طویل مدت جو آپ نے نون لیگ کو اپنا ٹائم دیا، اپنی آدھی زندگی آلموسٹ آدھی لائف آپ نے دی، سر کوئی افسوس نہیں ہوا؟ میں نے جماعت نہیں چھوڑی، جماعت نے ہمیں چھوڑ دیا۔ ہم ووٹ کو عزت دو کے ساتھ تھے، ایک اصول کے ساتھ تھے۔ سر میاں صاحب اگر دوبارہ بلانا چاہیں یا آپ کی ڈیمانڈز جو ہیں وہ بھی پوری کی جائیں؟ میری ڈیمانڈ پوری ہو نہیں سکتی۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ سب مل کر آئین توڑ رہے ہیں جنہوں نے آئین کے دفاع کا حلف اٹھایا ہوا ہے۔ تو سر پاکستان آپ کا ملک ابھی اربوں ڈالرز کا مقروض ہے۔ یہ بات کرتے ہیں نا اربوں ڈالر کی، اگر $1 کرپشن نے ضائع کیا نا تو $100 جو ہیں وہ نااہلی نے ضائع کیا۔ اگر انہی کرپٹ لوگوں کو دوبارہ اگر موقع دیا جائے اور سیاسی استحکام بھی اگر ہو تو کیا پھر بھی پاسبل ہے؟ جس پر میں الیکشن چوری ہوتے ہیں اس میں کبھی ترقی نہیں ہوتی۔ ہم ان قرضوں کے کیا سائیکل میں ایسا ہی چلتا رہے گا، ہم قرضے لیتے رہیں گے، سود چڑھتا رہے گا؟ اور کیا کریں گے؟ یہی حالت عمران خان صاحب کی تھی، 3 سال 8 مہینے وہ ضائع کر کے گئے، اب 32 مہینے یہ ضائع کر چکے ہیں۔ آج تمام تینوں بڑی جماعتوں کے پاس حکومت ہے، کیا ملک کے حالات بہتر کر سکیں؟ کیا کوئی امید دے سکیں عوام کو؟ تو بلکہ لوگ تو مایوس ہیں آج پورے نظام سے۔ کیا سمجھتے ہیں سینٹ آپ کی جماعت میں سے کوئی سینٹ میں جا سکتا ہے؟ ہاں، اگر 2 ارب روپے ہو تو جا سکتے۔ ایگزیکٹلی میں جاننا چاہ رہا تھا 2 ارب بات اب 2 ارب پہ پہنچ، 1 ارب پہ پہنچ گئی تھی پچھلے الیکشن میں، اگلے میں 2 ارب پہ جائے گی۔ تو سر یہ 2 ارب جو دیتے ہیں پھر واپس کہاں سے وہ پیسہ حاصل کر لیتے ہیں، حاصل کر لیتے ہیں۔ سر پھر وہ کرپشن ہوئی نا؟ جو اضافی چینی کی قیمت ادا کی ہے پاکستان کے عوام نے وہ 300 ارب سے اوپر ہے۔ صحیح۔ آج بھی یومیہ 1 ارب ادا کر رہے ہیں، وہ 30-40 ان افراد کو جا رہا ہے جو بل کے مالکان ہیں، کچھ مخصوص لوگ۔ تو جی تو وہ کل سینٹ کی سیٹیں وہ 10-10 ارب میں خرید سکتے ہیں۔ سر دوبارہ جیل جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ تو مجھے جیل سے کوئی خوف نہیں ہے۔ اس کا مطلب پرائم منسٹر بننے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں آپ؟ کیونکہ آپ خود کہا کرتے ہیں کہ اگر آپ نے پرائم منسٹر بننا ہے پاکستان میں تو آپ کو جیل جانا جی وہ جو نہیں گئے وہ پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم جی، میں ہوں سیماب عباسی، آج اپنے پہلے پوڈ کاسٹ کے ساتھ۔ آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان کی سیاست کا ایک بڑا نام، یقیناً آپ سب ان کو جانتے ہوں گے، فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان جناب شاہد حقان عباسی صاحب۔ سر السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ جی آپ کو مبارک ہو۔ خیر مبارک جی، تھینک یو ویری مچ جی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آپ نے ہمیں یہ عزت بخشی جی۔ یہ ہمارا کیونکہ پہلا پوڈ کاسٹ ہے اور یقیناً اس کو یاد رکھا جائے گا۔ نہیں، آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ نے مجھے موقع دیا پہلے پروگرام کے لیے۔ جزاک اللہ۔ سر آتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف۔ انجینئرنگ سے آپ کا بیک گراؤنڈ اور پھر پولیٹکس، تو کیا کبھی سوچا تھا لائف میں کہ انجینئرنگ سے پولیٹکس میں بھی جانا پڑے گا؟ نہیں، کبھی سوچا نہیں تھا، بس یہ حالات ایسے پیدا ہو گئے۔ اچھا، ورنہ میں تو الیکٹریکل انجینئرنگ پڑھی تھی، جی، بیچلر بھی کیا، ماسٹر بھی کیا، نوکری بھی کی، تو تقریباً 8-9 سال۔ صحیح۔ تو پھر کچھ آپ جانتے ہیں حالات، والد صاحب جب ان کی وفات ہوئی جی، اس کے بعد یہ حلقے کے لوگوں کا اصرار تھا کہ آپ الیکشن لڑیں، تو وہ دینا، اور آج 37 سال ہو گئے۔ سر مشکلات تو یقیناً کافی پیش آئی ہوں گی، تو کیسے ہینڈل کیا سب کو والد صاحب کی وفات کے بعد؟ بس اللہ آپ کو ہمت دیتا ہے جی۔ مشکل حالات آتے رہے ہیں، سیاست میں بہت آتے رہے ہیں، اونچ نیچ لگی رہتی ہے زندگی میں، تو پھر اللہ کا بڑا کرم رہا، مستقل مزاجی سے کام کریں، محنت کریں تو اس کے معاملہ بہتر ہو جاتا ہے۔ جی بالکل۔ اچھا سر، ہم نے سنا کہ والد صاحب کی وفات کے بعد جب پہلا الیکشن تھا آپ کا تو آپ کے اکاؤنٹس بھی سارے فریز ہو چکے تھے، فنڈس کی بھی کافی کمی تھی، تو مینیج کرنا مشکل کیا نہیں تھا آپ کے لیے؟ نہیں، فریز کچھ نہیں ہوئے تھے، کوئی ایسے فنڈس تھے بھی نہیں۔ اچھا۔ وہ ایک لمبی کہانی ہے بہرحال۔ اچھا، تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں فنڈس کے بغیر ہی الیکشن لڑتے رہے۔ کیا بات ہے۔ یہ فنڈس کا معاملہ ہے، یہ آ کر میرے خیال ہے 2018 سے زیادہ شروع ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا؟ اس سے پہلے کم از کم ہمارے الیکشن ایسے نہیں تھے، ہمارے حلقے میں الیکشن اس طرح نہیں تھے۔ صحیح۔ تو سر 30 سے 35 سال کی ایک طویل مدت جو آپ نے نون لیگ کو اپنا ٹائم دیا، اپنی آدھی زندگی آلموسٹ آدھی لائف آپ نے دی، سر کوئی افسوس نہیں ہوا؟ آج کوئی افسوس ہوتا ہے کہ آپ نے چھوڑ دیا اور ایسا کبھی؟ نہیں، 35 سال کی رفاقت ہے، اور وہ صرف سیاست کی نہیں ہے، ایک ذاتی میاں صاحب سے ایک دوستی، ان کی محبت رہی ہے، شفقت رہی ہے، لیکن زندگی میں کچھ چیزیں اس سے زیادہ اہم ہوتی ہیں، اصول زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ جی، تو یقیناً مجھے فیصلے کا بالکل کوئی دکھ نہیں ہے، بلکہ میں تو ہر روز اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک بہتر فیصلہ مجھ سے اللہ نے یہ ہمت دی، ورنہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ صحیح۔
لیکن جو دوستی میں کمی آتی ہے اور یقیناً سیاست میں سیاسی وابستگی، سیاسی دوستی، یہ سب سیاست سے متاثر ہوتی ہے. جب آپ جماعت کو چھوڑتے ہیں تو جو آپ کی دوستیاں اور آپ کی تمام دوستیاں وہیں پر ہوتی ہیں وہ کافی متاثر ہوتی ہیں. جی. تو وہ یقیناً اس بات کا دکھ تو رہتا ہے، لیکن جہاں پر ایک فیصلے کا تعلق ہے اس فیصلے پہ مجھے کوئی دکھ نہیں ہے، بلکہ میں اس پہ کم از کم اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. سر کبھی مایوسی ہوئی، کسی نے مڑ کے رابطہ کیا میاں صاحب نے یا ٹاپ لیڈرشپ میں سے کسی نے بھی واپس بلانے کی کوشش کی؟ نہیں، کبھی کوئی مایوسی نہیں ہے، کیونکہ میں نے کبھی یہ سلسلہ رکھا نہیں. مجھے کوئی 35 سال کی سیاست میں میرا ہمیشہ طریقہ یہ تھا کہ اگر انہوں نے یاد کیا تو میں حاضر ہوں، تو اگر وہ یاد نہیں کریں گے تو ٹھیک ہے. یہ ایک رشتہ ہوتا ہے جو آپ کا لیڈر کے ساتھ رشتہ اس قسم کا ہی ہوتا ہے. ایسے آج چونکہ وہ لیڈرشپ پر رشتہ نہیں ہے، لیکن ایک ذاتی رشتہ جو جس کا مجھے احترام ہے، وہ جب بھی چاہیں، میں کوئی ناراضگی نہیں ہے، کوئی ایسی خفگی نہیں ہے، میں حاضر ہوں ملاقات کے لیے. سر میاں صاحب اگر دوبارہ بلانا چاہیں یا آپ کی ڈیمانڈز جو ہیں وہ بھی پوری کی جائیں، کیا سمجھتے ہیں فیوچر میں کوئی ایسے چانسز ہیں؟ میری ڈیمانڈ پوری ہو نہیں سکتی، میری ڈیمانڈ ہے نہیں. اچھا، مسئلہ یہ ہے. تو مجھے بلانا، دیکھیں بلانے کا وقت ہوتا نہیں ہے. یہ میں نے جماعت نہیں چھوڑی، جماعت نے ہمیں چھوڑ دیا. ہم ووٹ کو عزت دو کے ساتھ تھے، ایک اصول کے ساتھ تھے. جب جماعت نے اصول بھی چھوڑ دیا، اپنا موقف چھوڑ دیا، تو میرے لیے وہ رہنا مشکل ہو گیا. اور میں نے بہت جا کر یہ بتایا کہ یہ بہت نقصان ہوگا جو ہم نے اپنا موقف چھوڑا ہے. میاں صاحب کی سیاست ایک لمبے عرصے پر محیط ہے، تقریباً 40 سال سے زیادہ کا عرصہ ہے، 42 سال ہو گئے. لیکن ان کی سیاست 3 دفعہ زیادہ بھی رہی، لیکن ان کی سیاست کا عروج ان کی گجرانوالہ کا 2021 کا جلسہ تھا. بالکل. تو وہ عروج جو تھا اس بیانیے نے دیا جس کا نام ووٹ کو عزت دو تھا. جی بالکل. جب ووٹ کو عزت دو چھوڑ دیا انہوں نے، تو پھر 2024 کے الیکشن میں آپ نے حالت دیکھ لی کہ کیا حالت ہوئی. تو سر کیا سمجھتے ہیں نون لیگ سے بڑے نام گئے، شاہد حقان عباسی صاحب چلے گئے، مفتاح اسماعیل صاحب چلے گئے، چودھری نثار صاحب جیسے بڑے نام، تو سب کا ایشو سیم تھا یا ان کی کچھ اپنی ناراضگی تھی؟ کسی کا ایشو نہیں تھا. مسلم لیگ نے اپنا موقف بدل دیا. نقصان مسلم لیگ کا ہوا کیونکہ ہم اس موقف، اس خرابی کے ساتھ نہیں چل سکتے تھے جس کا انتخاب مسلم لیگ نون نے کیا. اور آپ آج دیکھ لیں کہ کیا مسلم لیگ نون کی سپورٹ میں اضافہ ہوا ہے، کیا عزت میں اضافہ ہوا ہے، کیا وہ ملک کے لیے کچھ کر سکی ہے. یہ بڑے گہرے سوال ہیں. سر پرابلم بڑے میاں صاحب یا چھوٹے میاں صاحب یا پھر سب کو مریم نواز صاحبہ جو سی ایم پنجاب میں، مریم نواز صاحب کوئی پرابلم، دیکھیں یہ پرابلم کسی اور کو ہو سکتا ہے، کم از کم ہمیں یہ پرابلم نہیں ہے. ہمیں مسئلہ ہے کہ مسلم لیگ نون کس موقف پہ کھڑی ہے. وہ موقف ووٹ کو عزت دو تھا، وہ آئین کا راستہ تھا، قانون کا راستہ تھا، ملک کے لیے کچھ کرنے کا راستہ تھا. آج جو راستہ ہے وہ کچھ لینے کا راستہ ہے، وہ اقتدار کا راستہ ہے، وہ کچھ حاصل کرنے کا، مفاد کا راستہ ہے. تو سیاست اس طرح نہیں ہو سکتی. صحیح. تو سر مریم نواز صاحبہ کو فیوچر میں پرائم منسٹر بنتا دیکھ رہے ہیں؟ سر پاکستان میں کوئی بھی بن سکتا ہے، یہاں پر کوئی نظام تو ہے نہیں. آپ کے سامنے جو وزیر اعظم بنے ہیں ان کی کیا کیفیت رہی ہے، جو ملک کے لیے کر سکے وہ بہتر ہے. بننا ہر ایک کا حق ہے، میں کسی حق نہیں لے سکتا، لیکن اس کے لیے آپ کو ایک صلاحیت، ایک قابلیت، ایک تجربہ چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ یہ اہم کام ہے جو آپ کا ہر فیصلہ جو ہے 24 کروڑ افراد پر اثر کرتا ہے. جی. اس لیے آپ کو وہ صلاحیت و تجربہ ضروری ہوتا ہے. جی بالکل. جی اچھا سر، ابھی ان کی کارکردگی کو کیسا دیکھ رہے ہیں مریم نواز صاحب، سی ایم پنجاب ایک بہت بڑا حصے پہ جو وہ لیڈ کر رہی ہیں؟ دیکھیں جب تک دیکھیں پہلی بات ہوتی ہے کہ کیا آپ کے پاس مینڈیٹ ہے یا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی سوچ کیا ہے، جماعت کیا سوچ رہی ہے، لوگ جماعت کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. یہ اس معیار جب آپ دیکھیں گے تو آج پاکستان میں کوئی بھی صوبائی حکومت کام نہیں کر سک رہی. صوبائی حکومتوں کی 4-5 بنیادی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ایک تعلیم ہوتا ہے، ایک صحت ہوتا ہے، ایک گورننس کا نظام ہوتا ہے، ایک پولیس کا نظام ہوتا ہے، اور ایک آپ کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے.
ان چاروں پانچوں پیمانوں پر پاکستان میں کوئی صوبائی حکومت نہیں چل رہی. سر ذمہ دار کون ہے, کیا سمجھتے ہیں, کس کی ذمہ داری تھی؟ ذمہ دار جب آپ اس کرسی پر بیٹھیں گے جو آپ کی نہیں ہے تو پھر ذمہ داری آپ کی آ جاتی ہے. تو سر یہ فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے جو کہ عوام کو یہ حق دیا نہیں چاہتے. جی تو وہی نا, عوام نے تو فیصلہ کر دیا, تو یہ تو آپ کا فیصلہ ہے نا. آپ اس کرسیوں پر بیٹھے ہیں جو آپ کی نہیں ہے, پھر آپ وہاں کچھ نہیں کر سکیں گے, کیونکہ یہ تمام معاملہ ایک مورل اتھارٹی سے چلتا ہے. جی. جب تک آپ کے پاس وہ طاقت نہیں ہوگی, عوام کے مینڈیٹ کی طاقت آپ کے پاس نہیں ہوگی, اخلاقی جرت آپ کے پاس نہیں ہوگی, آپ کام نہیں کر سکتے. تو سر فیوچر میں سسٹم بدلتا دیکھ رہے ہیں, کوئی بہتری آتی دیکھ رہے ہیں, یا پھر ایسے ہی چلتا رہے گا؟ نہیں, سسٹم دیکھیں, سسٹم تو ایک آئین ہے نا آپ کا. جی. آپ آئین کے مطابق ملک ہی نہیں چلاتے جی. تو پھر ملک تو نہیں چل پائے گا. تو بدلنے سے پہلے یہ دیکھ لیں خرابی ہے کیا اور کہاں پر ہے. ریفارمز کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے. جی بالکل. ہمارا آئین بڑا واضح ہے, ہمارا آئین بڑا جسے ایک مفصل آئین ہے, جس میں ہر چیز ہر ایشو موجود ہے, ہر معاملے کو حل کرنے کا راستہ بھی ہے, اس کا ٹائم فریم بھی ہے. جی. اور ہمارا وہ آئین ہے جس میں پہلا جو چیپٹر ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس کا ہے, 21 آرٹیکلز ہیں. ہم نے وہ تمام کی نفی کر دی. ہم نے جو بنیادی رشتہ ہے ریاست کا ایک شہری سے وہ توڑ دیا ہے. پاکستان کے آئین میں ہر آئینی عہدیدار, چاہے وہ پارلیمان میں ہو, حکومت میں ہو, فوج میں ہو, جوڈیشری میں ہو, اس کا حلف بھی موجود ہے, وہ آئین کا حصہ ہے. صحیح. آپ اس حلف کو پڑھیں تو اس میں ایک چیز مشترک ہے, وہ یہ ہے کہ میں آئین کا دفاع کروں گا. آج بدقسمتی یہ ہے کہ سب مل کر آئین توڑ رہے ہیں, جنہوں نے آئین کے دفاع کا حلف اٹھایا ہوا ہے. تو پھر آپ کیا توقع رکھتے ہیں ملک کیسے چلے گا؟ بہرحال جی. تو کیا لگتا ہے جی, نون لیگ میں بھی کرپشن تھی یا ہے, اور میاں نواز شریف صاحب کو کیسے دیکھتے ہیں, کیا کبھی آپ کو لگا؟ دیکھیں, یہ سوال لوگ کرتے ہیں. میں نے میاں صاحب کے ساتھ 35 سال گزارے ہیں. میں 4 سال 2 مہینوں کا وزیر بھی رہا ہوں. ملک کا وزیر اعظم بھی وہ جماعت نے مجھے منتخب کر کے وہاں بھیجا تھا. میں پی آئی اے کا چیئرمین بھی رہا ہوں. مجھ سے کبھی میاں نواز شریف نے کوئی کرپشن کرنے کا نہیں کہا, ورنہ اگر آپ نے کرپشن کرنی ہو تو وہ پیٹرولیم کی منسٹری زیادہ کرپشن کہیں نہیں ہو ایسے ہی وفاقی حکومت میں. جی بالکل. باقی الزامات ہر ایک پہ لگتے رہتے ہیں. جب تیارہ سازش کیس تھا 1999 میں بنایا گیا, اس میں ہر قسم کا دباؤ تھا. گھر میں آ کے ہمارے کپڑے اور جوتے بھی گنے گئے کہ ان کے پاس کون سے کپڑے اور کون سے جوتے ہیں. تو اس وقت تو حکومت کا اگر کچھ ملا ہوتا ان کے بارے میں, تو بہرحال وہ اس سوال کا جواب جو ہے وہ میاں صاحب ہی دے پائیں گے. میں کم از کم یہ گواہی دے سکتا ہوں مجھے کرپشن کے لیے انہوں نے کبھی نہیں کہا. اب جب سے 2022 کی حکومت آئی ہے, اس کے بعد کے جو حالات ہیں میں کم از کم اس سے مطمئن نہیں ہوں. یہ بڑی ایک واضح حقیقت ہے. میں کسی پر الزام نہیں لگاتا, لیکن بہت فرق پڑ گیا, بہت فرق پڑ گیا. کافی تبدیلیاں آ گئی. بہت تبدیلی آ گئی. وہ سوچ نہیں رہی جو ماضی میں ہوا کرتی. صحیح. تو سر پاکستان آپ کا ملک ابھی اربوں ڈالرز کا مقروض, اب تو سر ہمیں وہ فگرز یاد بھی نہیں ہے کہ ابھی کتنے ڈالرز ہم نے دینے ہیں. سر اگر کرپشن بھی نہیں ہوئی, جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ کرپشن آپ کے ٹائم میں نہیں تھی یا آپ نے ایسا دیکھا نہیں, سر اتنا پیسہ کہاں گیا پھر؟ بہت اچھا سوال ہے. حساب لگا لیں کہاں پر گیا. جب آپ فیصلے نہیں کریں گے, جب حکومتوں میں صلاحیت نہیں ہوگی, جب الیکشن چوری ہوں گے, عوام کے مینڈیٹ کے بغیر حکومتیں ہوں گی جو کسی کو ذمہ داری نہیں ہوں گی, جن کی کوئی صلاحیت نہیں ہوگی, تو پھر یہی حال ہوگا جو آج ہمارا ہے. ملک کی معیشت چلانے کا صرف دو اس کی بنیادی ضروریات ہیں. ایک, ملک کے اندر رول آف لا ہو, قانون کی حکمرانی ہو, آئین کی حکمرانی ہو, اور دوسرا ملک کے اندر سیاسی استحکام ہو. جس پر میں الیکشن چوری ہوتے ہیں اس میں کبھی ترقی نہیں ہوگی. اس کے اندر یہی ہوگا. آج ہماری کیا حالت ہے, وفاقی حکومت کی جو کل آمدن ہے وہ سود بھی ادا نہیں کر سکتی. ایسے ہی. تو آپ نے ملک بھی چلانا ہے, آپ کے فوج کے معاملات بھی چلانے ہیں,
آپ نے ملک کی ڈیولپمنٹ بھی کرنی ہے. یہ تو 3-4 بڑی بڑی مدیں ہیں نا. بالکل. تو اس کے لیے آپ کو اضافی قرضہ لینا پڑے گا. جب اضافی قرضہ لینا پڑے گا اضافی سود ہوگا. تو یہ آپ اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں. اس کے لیے آپ کو بہتر کرنے کے لیے آپ اپنے خراجات میں کمی سے اس معاملے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جی وہ کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ سود نے سب رقم ہی لے لی ہے. تو آپ نے ملک کی معیشت کو بڑھانا ہے. گروتھ چاہیے. وہ گروتھ سیاسی استحکام بغیر نہیں آ سکتی. سیاسی استحکام قانون کی حکمرانی کے بغیر نہیں آئے گا. یہ سب باتیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. ہمیں اس بات کا احساس نہیں. ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں قانون کی پرواہ نہیں کریں گے, الیکشن چوری کر لیں گے, ہم یہاں پر شخصی طاقت ہوگی. ملک اس طرح نہیں چلتے. وہ ملک ترقی کرتے ہیں جہاں آئین کی حکمرانی ہوتی ہے, جہاں ملک قانون کے مطابق چلتا ہے. یہ بات جس طرح میں سمجھ آئے گی وہ آپ کی بہتری کی ابتدا ہوگی, جس دن آپ اس پر عمل کر لیں گے, ورنہ خام خیالی ہے. صحیح. تو سر کیا سمجھتے ہیں انہی چہروں کے ساتھ اگر ہم اس کا حل نکالنے یا معیشت کی بہتری کے لیے اگر ہم اقدام کرتے ہیں تو کیا یہی لوگ بہتر کر سکتے ہیں؟ اگر کرپشن ہزاروں اربوں ڈالرز کی ہو چکی ہے پہلے, اگر انہی کرپٹ لوگوں کو دوبارہ اگر موقع دیا جائے اور سیاسی استحکام بھی اگر ہو, کیا پھر بھی پاسبل ہے؟ دیکھیے اگر آپ بات کرتے ہیں نا اربوں ڈالر کی, اگر $1 کرپشن نے ضائع کیا نا تو $100 جو ہیں وہ نااہلی نے ضائع کیے, وہ سیاسی عدم استحکام نے ضائع کیے, وہ ملک میں قانون کی حکمرانی نہ ہونے سے ضائع ہوئے. کرپشن ایک چھوٹا پہلو ہے سارے معاملے کا. کرپشن کی اجازت بھی اسی نظام کی کمی نے دی ہے, اسی نااہلی نے دی ہے. سب سے بڑی کرپشن سیاسی کرپشن ہے. عوام, آپ الیکشن آئین کی بنیاد ہے, جمہوریت کی بنیاد ہے, نظام کی بنیاد ہے. اگر آپ اس میں کرپشن کریں گے تو پھر ملک کرپٹ ہوگا. صحیح. سب پارٹی میٹنگز میں کبھی کرپشن پہ میاں صاحب کی طرف سے کبھی کوئی انسٹرکشنز آئی, کبھی کوئی ان نے اس کا نوٹس لیا ہو, کبھی ایسا ہوا کہ انہوں نے منع کیا؟ دیکھیں میں آج میاں صاحب کے ساتھ نہیں ہوں. صحیح. میں جماعت میں نہیں ہوں. میں 35 سال رہا ہوں. میں نے کبھی کسی جماعت میں کرپشن کی تائید نہیں سنی. جماعت کی میٹنگ میں کسی کرپشن کے کو قبول کرنے کی بات نہیں سنی. ہمیشہ اس کی نفی کی گئی, کیونکہ ہم بات یقیناً کچھ لوگوں نے کرپشن کی ہے, لیکن اس کی کبھی تائید کسی جماعتی سطح پر نہیں تھی. صحیح. ہو سکتا ہے اس کے خلاف کارروائی کرنے کی ضرورت ہو. میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں تھی, لیکن اگر پرائم منسٹر کے پاس ہوتی ہے تو ان کو اس کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے تھی. مجھے اس کا علم نہیں ہے. جی بالکل. تو سر کرپشن اگر ہم ان قرضوں کے کیا سائیکل میں ایسا ہی چلتا رہے گا, ہم قرضے لیتے رہیں گے, سود چڑھتا رہے گا, اور کیا کریں گے؟ اگر آپ معیشت کو بڑھائیں گے نہیں پھر آپ کو اور سود لینا پڑے گا, اور قرضہ لینا پڑے گا, اور سود دینا پڑے گا. آپ کو عوام پر بوجھ ڈالنا پڑے گا. آپ یہ اور آپ کا راستہ ہی کوئی نہیں ہے. اس لیے آج ملک کی ضرورت یہ ہے کہ ملک میں قانون کی حکمرانی ہو, آئین کی بالادستی ہو, سیاسی استحکام ہو, تاکہ پالیسیاں ایسی ہوں جو ملک کو ترقی دے سکیں. جی بالکل. آج جو جماعتیں ہیں ان کے پاس نہ صلاحیت ہے, نہ ان کے اندر ان کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے, یہ کچھ نہیں کر پائیں گے. یہی حالت عمران خان صاحب کی تھی. 3 سال 8 مہینے وہ ضائع کر کے گئے, اب 32 مہینے یہ ضائع کر چکے ہیں. صحیح. سر اب آتے ہیں عوام پاکستان, آپ کی اپنی جماعت کی طرف. تو کیا سر یہ جماعت بنائی گئی صرف سیاست میں زندہ رہنے کے لیے, یا پھر ملکی سطح پہ بھی کل آپ فیوچر میں اپنی جماعت کو دیکھ رہے ہیں جو ملکی سطح پہ؟ نہیں, کوئی جماعت سیاست میں زندہ رہنے کے لیے نہیں بنتی. جماعت مقصد کے لیے بنتی ہے. صحیح. اور آج پاکستان کی بدنصیبی یہ ہے کہ تینوں جو بڑی جماعتیں ہیں وہ اپنا مقصد کھو چکی ہیں, اپنی سوچ کھو چکی ہے. وہ صرف اقتدار کی بات کرتے ہیں, اپنی ذات کی بات کرتے ہیں کہ ہمارا مفاد, ہمارے مفاد کا کیا, ہماری کرسی کا کیا ہوگا. تو ہم تو وہ مفاد چھوڑ کے آئے ہیں. مفاد تو وہاں پہ تھا. جی بالکل. میں اپنی جماعت کا کہ سینئر ترین لوگوں میں سے تھا. ایسا ہی ہے. تو یہ جماعت سوچ سمجھ کے بعد اور ملک کے حالات دیکھ کر, ہم نے اسی لیے الیکشن سے پہلے نہیں بنائی.
ہم نے کہا دیکھتے ہیں ملک میں کیا حالات پیدا ہوتے ہیں. جس ملک کے اندر کوئی عوام کی بات کرنے والی جماعت نہ ہو, لپ سروس سے ملک نہیں چلتے, آپٹکس سے ملک نہیں چلتے. آپ کو سوچ ہونی چاہیے, آپ کو کام کر کے دکھانا چاہیے. آج تمام تینوں بڑی جماعتوں کے پاس حکومت ہے. کیا ملک کے حالات بہتر کر سکیں؟ کیا کوئی امید دے سکیں عوام کو؟ تو بلکہ لوگ تو مایوس ہیں آج پورے نظام سے. آپ کا ہر عمل, آپ عمران خان صاحب کے 3 سال 8 مہینے دیکھ لیں, ان کے 32 مہینے دیکھ لیں, ہر عمل صرف اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے. ہر قانون, ہر آئینی ترمیم. بالکل اس طرح ملک نہیں چلتا. بالکل. سر, عوام پاکستان کس منشور کے ساتھ, کیا پلان کیا ہے, آگے کرنا کیا چاہتے ہیں, کس ویژن کے ساتھ, فیوچر پلانس کیا ہیں؟ منشور تمام جماعتوں کے پڑھنے ایک ہی جیسے ہیں. سر کیا ان پر عمل کر رہی ہیں؟ بالکل بھی نہیں. تو اس لیے ہم نے منشور نہیں بنایا, ہم نے ایک ویژن پلان بنایا. صحیح. کہ یہ ملک کے مسائل ہیں, یہ ان کے حل ہیں, اور اب اس ڈاکیومنٹ کو ہم بتدریج, ملک کی ضروریات بدلتی رہتی ہیں ہر روز. یہ ایک معاملات خراب سے خراب تاری ہو رہے ہیں, ہم اس کو ہم اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں کہ یہ ہماری سوچ ہے. اور وہ سوچ اگر آج یہ جماعتیں اپنا لیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ہمیں خوشی ہوگی. صحیح. کیونکہ جس طرح یہ جماعتیں چل رہی ہیں کچھ نہیں کر پائیں گی. اس لیے ہم نے الیکٹیبلز کا پیچھا بھی نہیں کیا کہ ہم جا کے الیکٹیبلز ڈھونڈیں. وہ الیکٹیبلز ہی تو آج خرابی کے باعث ہیں, وہ تو خرابی کا حصہ ہیں. وہ تو ملک کو کچھ نہیں دے سکے. ہم بھی ان کے ساتھ ہی سیاست کرنی شروع کر دیں تو ہم نے ایک نئی سوچ اپنائی ہے, ہم نے اپنی صلاحیت کو بڑھایا ہے. ہم آج ملک کے مسائل جانتے ہیں, ہم ان پر بات کرتے ہیں, ہم راستہ دکھاتے ہیں. یہی اپوزیشن کا کام ہوتا ہے, یہی بات ہم کر رہے ہیں. اور اس کے بعد کے ساتھ یہ چیزیں, باقی الیکشن آئے گا, عوام کا فیصلہ, ہم ہو جائیں گے الیکشن میں, فیصلہ عوام کا ہے. جی. تو سر, عوام پاکستان میں بھی کل کو آپ کے بھی بیٹے پولیٹکس میں آئیں گے, اور ان کا بھی کیا ارادہ ہے, اور کیا اسی طرح آپ کے فیملی ممبرز باقی جماعتوں کی طرح جو ایک موروثیت ہے, تو کیا ہمیں اس عوام پاکستان میں بھی دیکھنے کو ملے گی یا مختلف ہوگا کچھ؟ دیکھیں, موروثیت صلاحیت کی بنیاد پہ ہو تو کوئی خرابی نہیں ہے, لیکن موروثیت بائی موروثیت نہیں ہوتی. اس لیے ہم نے وہاں پر لکھ دیا ہے, آئین کے اندر لکھ دیا ہے کہ کوئی رشتہ دار جو ہے جماعت کے عہدیداروں کا, وہ نہ اس کو ٹکٹ ملیں گے سینٹ کے اور اس قسم کی چیزیں, نہ اس کو پارٹی کے عہدے ملیں گے. ہاں, کوئی اپنی صلاحیت کی بنیاد پر آ کر کام کرتا ہے, کل وہ جگہ حاصل کر لیتا ہے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن صرف موروثیت آپ کو عہدے یا وزارتیں یا ٹکٹ نہیں دے گی. صحیح. ہم نے لکھ دیا, آئین کے اندر لکھ دیا, اپنی جماعت کے آئین میں لکھ دیا. نہیں, کل کو ایسا دیکھنے کو نہیں ملے گا عوام نہیں, پاکستان. بالکل نہیں. سر, آپ نے بات کی سینٹ کی, کیا سمجھتے ہیں سینٹ آپ کی جماعت میں سے کوئی سینٹ میں جا سکتا ہے؟ ہاں, اگر 2-1 ارب روپے ہو تو جا سکتے. ایگزیکٹلی جاننا چاہ رہا تھا. 2 ارب بات اب 2 ارب پہ 1 ارب پہ پہنچ گئی تھی پچھلے الیکشن میں, اگلے میں 2 ارب پہ جائے گی. تو سر, یہ 2 ارب جو دیتے ہیں پھر واپس کہاں سے وہ پیسہ حاصل کر لیتے ہیں, حاصل کر لیتے ہیں. سر, پھر وہ کرپشن ہوئی نا. سر, کرپشن سمجھیں جو بھی سمجھیں, ابھی چینی کا معاملہ ہے. جی. 300 ارب روپیہ پاکستان کے عوام کی جیب میں گیا ہے. 300 ارب روپیہ جو اضافی چینی کی قیمت ادا کی ہے پاکستان کے عوام نے, وہ 300 ارب سے اوپر ہے. صحیح. آج بھی یومیہ 1 ارب ادا کر رہے ہیں. وہ 30-40 ان افراد کو جا رہا ہے جو بل کے مالکان ہیں, کچھ مخصوص لوگ. تو جی, تو وہ کل سینٹ کی سیٹیں وہ 10-10 ارب میں خرید سکتے ہیں. وہ ایسا ہی ایک اور فیصلہ کر کے پیسہ بنا لیں گے. کرپشن وہ نہیں ہوتی جو کسی نے یہاں سے کچھ پیسے پکڑ لیے, کچھ وہاں سے پکڑ لیے. یہ بدترین کرپشن تو یہ ہے جو پالیسی کی کرپشن ہے. جی بالکل. جو پالیسی کو آپ بدل کے مفاد حاصل کر لیں. سر, دوبارہ جیل جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ تو مجھے جیل سے کوئی خوف نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے کرم سے جب آپ کا ضمیر مطمئن ہو, آپ کے ہاتھ صاف ہوں, تو جیل کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اس کا مطلب پرائم منسٹر بننے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں, کیونکہ آپ خود کہا کرتے ہیں کہ اگر آپ نے پرائم منسٹر بننا ہے پاکستان میں تو آپ کو جیل جانا جی, وہ جو نہیں گئے وہ پوچھتے ہیں. عمران خان صاحب کو بھی وہ مانتے نہیں تھے کہ لوگوں کی, تو میں اس وقت یہ کہتا تھا, میں کہ دیکھیں وہ یاد رکھیں گے جتنا, اور اس کا جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ جتنا عرصہ وزیر اعظم رہیں گے اتنا عرصہ شاید جیل میں گزارنا پڑے گا. تو سر, وہ ڈگری لینی کیا ضروری کر دے گی پاکستان؟ نہیں, ضروری نہیں ہوتی, بالکل ضروری نہیں ہوتی. آپ کو جو لوگوں کو لوگ منتخب کرتے ہیں ان کی عزت کرنی چاہیے. صحیح. ہم ان سب کو بے عزت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بالکل. کرپشن کے الٹے سیدھے الزامات لگاتے ہیں. آج تک کسی پہ پروو نہیں ہو سکا, کسی کو آپ پروسیکیوٹ نہیں کر سکے. پروسیکیوٹ آپ نے کیا ہے, جیلوں میں ڈالا ہے, ملک بدر کر دیا ہے, الٹے سیدھے الزام لگائے.
آپ آج تک کسی کو پکڑ نہیں سکے. تو کرپشن پاکستان میں کی کس نے؟ نیب ایک ادارہ بنا آج سے 26 سال پہلے جس کا صرف ایک مقصد تھا کہ ملک کے سیاستدانوں کو کرپشن پہ پکڑنا اور ان کو روکنا کرپشن سے. 26 سال میں نیب نے ایک سیاستدان کو بھی کنوکٹ نہیں کر سکے. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے سارے جو سیاستدان ہیں نیک اور پارسال کرپشن سے پاک ہیں. تو سر اسٹیبلشمنٹ بھی ماضی میں جیسے سننے میں آتا تھا کہ بہت سی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ نے بھی بنائی، اور ایسی جماعتیں کیا آپ کی نوٹس میں ہے ایسا کہ کبھی ایسا؟ جی وہ جماعتیں ہیں، بہت سی ہیں. وہ بنتی ہیں الیکشن سے پہلے، خاص مقصد کے لیے بنتی ہیں. سر عوام پاکستان تو الیکشن کے بعد جی اسی لیے مطلب کہ اسی لیے جی بالکل اس کا ہاتھ نہیں. ہم اسٹیبلشمنٹ جماعتیں چھوڑ کے آئے ہیں. وہ سیاست کرنی ہوتی تو موجود تھی. صحیح. سر آتے ہیں تھوڑا سا تحریک انصاف کی طرف. عمران خان صاحب کو کیا رہا ہوتا دیکھ رہے ہیں کوئی، یا چانسز نہیں ہیں فی الحال؟ سیاست میں ہر زیادہ کو جیل ڈالا گیا ہے. اس وقت نظر یہ آتا تھا یہ آدمی کبھی رہا نہیں ہوگا. سیاستدان کے ساتھ جب تک عوام ہے وہ زندہ رہتے ہیں. عوام تو تھی سر، عوام تو بہت تھی. وہ زندہ رہتا ہے نا، سیاست میں زندہ رہتا ہے. جی عوام کے رائے کا بھی احترام نہیں کرتے ہیں. ایسے یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی عوام کی رائے کا کوئی احترام نہیں کیا. جی بالکل. ایون پارٹی کا بھی جی پارٹی کا نہیں کیا، پارلیمان کا نہیں کیا. جمہوری قدریں تباہ کر دی. ان کے اپنے معاملات ہیں. لیکن ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو آج 50 سال ہو گئے، تقریباً 46 سال ہو گئے پھانسی لگی. آج بھی ووٹ نہ زرداری صاحب کے نام پہ پڑتا ہے، نہ بلاول صاحب کے نام پہ پڑتا ہے، ذوالفقار علی بھٹو کے نام سے پڑتا ہے، یا محترمہ بینظیر بھٹو کے نام سے پڑتا ہے. وہ زندہ ہے، سیاست میں آج زندہ ہے. بالکل ایسے. تو اس لیے عمران خان صاحب کے ساتھ ایک سپورٹ بیس موجود ہے. جیل میں ڈالنے سے تو سپورٹ بیس مضبوط ہو جاتا ہے سیاستدان کا. جی بالکل ایسے. سب سے بڑی غلطی کیا دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کی؟ کیا سمجھتے ہیں ان کا اسمبلیوں سے نکل جانا، کیا وہ ٹھیک فیصلہ تھا ان کا؟ عمران خان صاحب کی سب سے بڑی غلطی اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پر بیٹھ کر اقتدار میں آنا تھا. اس کی قیمت ہوتی ہے جو وہ ادا کر رہے ہیں. وہ جو 122 دن تھے ان کی قیمت وہ ادا کر رہے ہیں شاید. وہ جو ایک سٹارٹ تھا، ایک جلسے کا آغاز، 122 دن کیپٹل میں اسلام آباد میں بیٹھنا شاید کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی. 22 دن وہ خود نہیں آئے تھے، بھیجے گئے تھے، لائے گئے تھے. ایک مقصد کے لیے لائے گئے تو وہ اس کا بھی حصہ بنے. سر ان کے ورکرز، ان کی پارٹی عہدیداران، ہر طرف ارسٹ، پولیس کی ایک دم ان پہ پریشرائز کرنا، ان کو ارسٹ کرنا، جیلوں میں ڈالنا، کیا سمجھتے سر یہ ٹھیک ہو رہی ہے؟ نہیں، یہ باتیں کبھی قابل قبول نہیں ہوتی. نہ ہی اس سے ملک کے مسائل کا حل نکلتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے. اس سے جب آپ زور سے کسی سیاسی جماعت کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں وہ مضبوط ہو کر ابھرتی ہے. جی بالکل. یہ ہم نے ماضی میں بہت دفعہ یہ چیزیں دیکھی ہیں. جی اس دفعہ شاید ان کی شدت میں اضافہ ہو گیا. بہت لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا، ڈسکوالیفائی کیا گیا، الیکشنوں سے دور رکھا گیا، مارا پیٹا گیا، وسائل استعمال کیے گئے ان کے خلاف. جی بالکل. لیکن وہ وسائل استعمال کرنے والے ختم ہو جاتے ہیں لیکن وہ شخص قائم رہتا ہے. ایسا ہی ہے جی. تو سیاستدان کی موت یا شکست صرف ایک جگہ پہ ہوتی ہے، وہ پولنگ اسٹیشن. جس دن وہ وہاں ناکام ہو گیا اس کی سیاست ختم ہو گئی، ورنہ زور سے آپ نہیں کر سکتے. سر وہ فیصلے اب پولنگ اسٹیشنز پہ جو ہوتے تھے یا سیاستدان جو کامیاب ہوتے تھے، اب وہ فیصلے تو بدل دیے جاتے ہیں. یہ فیصلے بے شک بدل جائیں. نہ جیتنے والا وہاں جیتنے والا ناکام ہوتا ہے، ہارنے والا جیت جاتا ہے. سر آپ 2018 یہ تاریخ کا حصہ ہے. جی بالکل. 2018 کی الیکشن آپ کیا ہار گئے تھے یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ہرایا گیا؟ میں نے کوئی شکایت نہیں کی، بڑا واضح ہے ہرایا گیا. مجھے کوئی اس میں کبھی شکایت نہیں کرتا. ٹھیک ہے، جو جیتے ہیں ان کو مبارک ہو، جنہوں نے یہ کیا ان کو مبارک ہو. تو وہ باتیں اب جگہ پر ہے. دیکھیں میں ملک کا وزیر اعظم تھا، میرے کاغذ کیسے ریجیکٹ ہو سکتے ہیں؟ ایسے ہی پرائم منسٹر کیسے بنے اگر اور پھر مجھے آپ الیکشن 6 ہفتے کا تھا، 3.5 ہفتے تو میں لاہور ہائی کورٹ بیٹھا رہا. جب عدالتیں بھی ساتھ ملوث ہو جائیں، ریٹرننگ افسر بھی ملوث ہو جائیں، جج ملوث ہو جائیں، تو بات بڑی واضح نظر آتی ہے. جی بالکل. ہلکے تبدیل ہونے شروع ہو جائیں. جی آپ کو لاہور جانا پڑ گیا پھر اس کے بعد؟ نہیں، لاہور مجھے جانا پڑ گیا. مجھے جماعت نے کہا تھا لاہور سے الیکشن لڑیں.
میں نے نہ کر دی تھی. صحیح. مجھے آخری دن میاں صاحب نے عدالت میں کہا کہ آپ جائیں کاغذ جمع کرائیں. میں نے کہا جی کسی اور کو وہاں کہہ دیں. انہوں نے کہا نہیں میری ضرورت ہے, پارٹی کی ضرورت, آپ جائیں. میں نے اس وقت بھی جو دو الیکشن لڑے تھے کہ اسلام آباد سے ایک اپنے حلقے سے, وہ بھی جماعت کے کہنے پہ لڑے. جی. تو وہاں پر کاغذ ریجیکٹ. لاہور ہائی کورٹ میں 3 ہفتے بیٹھا رہا ہوں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. الیکشن کیمپین جس دوران الیکشن کیمپین یہاں چل رہی تھی, ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے. اچھا سر, ملک کی جو موجودہ جو صورتحال ہے, ہر طرف پانی پانی, پاکستان ڈوب رہا ہے. انڈیا بھارت جب وہ چاہتے ہیں پانی کھول دیتے ہیں, کبھی وہ ڈراتے ہیں جی ہم آپ کا پانی بند کرنے لگے ہیں, اور کبھی وہ پانی کھول کے ہمیں مارتے ہیں. تو کیا سر ہمارے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے, یا فیوچر میں بھی ایسا؟ سر یہ ذرا ان کو آبجیکٹیولی سب چیزوں کو دیکھ لیں. انڈیا کون سا پانی کھولے گا؟ اس دریا پہ تو ڈیم ہے نہیں. تینوں دریا انڈیا سے آتے ہیں, پہ ڈیم نہیں ہے. جو ان کے اندر ریورز فیڈ کرتے ہیں ان کے اندر ڈیمز ہیں. صحیح. کیونکہ ہم نے یہ جو سندھ طاس معاہدے کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا تھا. تو جب پانی زیادہ آئے گا, انڈیا کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اس کو روک سکے. تو جب وہ پانی کی بات کر رہے تھے کہ پانی بند کرنے کی جب بات ہو رہی وہ بھی نہیں بند کر سکتے تھے, باتیں ہی تھی. آج روکنے کی جو بات کرتے ہیں, کم از کم دیکھ لیں, روکنے میں اس کی شدت میں شاید آپ 5-10% کمی کر سکتے ہو. آپ اس کو سیلاب کو روک نہیں سکتے جب اس لیول کا سیلاب آئے گا, اور جب تینوں دریا اکٹھے سیلاب میں آئیں گے. صحیح. 2 دریا راوی ستلج میں پانی ہی نہیں ہوتا تھا. یہ 10-15-20 سال سے خالی پڑے ہوئے, پرانی بات ہے, بالکل خالی پڑے. تو اب ان میں سب میں اکٹھا سیلاب آیا ہے. ہمیں اپنے جو 2 دریا ہیں ان کے بارے میں سوچنا چاہیے, خاص طور پر انڈس کے بارے میں کہ آپ کیا کریں گے. کیونکہ اس میں جو کابل ریور ہے اس میں کوئی ڈیم نہیں ہے آپ کا. جو پانی وہاں پر آتا ہے وہ سیدھا سیلاب کی صورت میں پورے ملک کو متاثر کرتا ہے, خاص طور پہ جنوبی پنجاب اور سندھ کو. ہم وہ ڈیم بننے نہیں دیتے, نہ بنائیں گے. صحیح. سر یہ پانی, یہ سیلاب, اس کے بعد مہنگائی کیسے دیکھ رہے ہیں؟ مہنگائی تو ہم برداشت نہیں کر سکتی. اثر پڑے گا. مہنگائی پاکستان کے عوام نے 24% مہنگائی تک برداشت کی ہے. مہنگائی اور کس کو کہتے ہیں؟ آٹا کہاں پہ تھا 60 روپے کا تھا, آج 110 روپے پہ پہنچ گیا. جی. مہنگائی تو ملک کے اندر موجود ہے, ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں ہیں. مہنگائی یہ نہیں ہوتی کہ چیزیں سستی ہونی شروع ہو جائیں گی, سستائی یہ نہیں ہوتی. جی. سستائی ہماری صرف یہ ہے کہ مزید مہنگی نہیں ہوگی. ہم اس کو جی بالکل سمجھتے ہیں کہ کنٹرول کر دیا. جی بالکل. بھئی لوگوں کی, جب لوگ کم قیمت پہ خرید رہے تھے, اب وہ زیادہ دے رہے ہیں, تو آپ ان کی تنخواہ میں تو اضافہ ہوا نہیں ہے. تو آپ اقدامات وہ کریں جس سے کم از کم ان کی اس میں قیمت خرید تو کم ہو نا. ہم اس کو کرتے نہیں ہیں, ہم مزید بڑھائے جاتے ہیں. چینی آپ کے سامنے 120 سے آج 180 کی نہیں ملتی. 50% اضافہ ہو گیا چینی میں. کیوں؟ آپ کے ایک غلط فیصلے میں, جس کا مفاد صرف مل مالکان کو ہے, کچھ مخصوص لوگوں, کچھ 30-40 لوگ ہیں, اور ان میں سے اکثریت سیاست میں ہے. جو فیصلہ کرنے والے ہیں چینی کا, وہی چینی کے مالکان ہیں. صحیح. جو پارلیمان کے ممبر ہیں, جو حکومتوں کا حصہ ہیں, جو سیاست میں ہیں, بینیفیشریز وہی ہیں. بینیفیشری وہی. سر اچھا بات کریں گے پاکستان انڈیا تعلقات کی. آج بھی نون لیگ کی حکومت ہے. لاسٹ ٹائم جب مودی صاحب پاکستان آئے, ایک شادی میں وہ آئے تھے غالباً, آپ کو یاد ہوگا. تعلقات تو بہت اچھے تھے, تو یہ اچانک ایک دم سے خرابی کیسے آئی؟ اس کی کیا وجوہات؟ دیکھیے تعلقات اچھے نہیں ہوتے. آپ ہندوستان آپ کا دشمن ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ نے جنگیں لڑی ہیں, ایک نہیں بہت سی جگہیں. آج بھی آپ کی لائن آف کنٹرول ہے, بارڈر نہیں ہے, وہاں پہ روز گولہ باری ہوتی ہے, روز ہمارے لوگ شہید ہوتے ہیں. تاریخ میں کچھ موقع آتے ہیں کہ آپ کو ایک موقع ملتا ہے کہ آپ اس مسئلے کا کچھ حل نکالیں. وہاں بھی لیڈرشپ اس قسم کی ہوتی ہے, ایک ماحول ہوتا ہے. یہاں بھی کچھ لیڈرشپ ہوتی ہے, ایک ماحول پیدا ہوتا ہے. یہ آپ کو تاریخ میں 3-4 موقع ملے ہیں, آپ نے ضائع کر دیے. کہ کچھ کشیدگی میں کمی آتی, کچھ حالات کی طرف, کیونکہ ہم جو ہمارا بنیادی موقف ہے اسے نہیں ہٹ سکتے. صحیح. کشمیر پاکستان کا حصہ ہے اور رہے گا. ہم یہ ہمارا موقف ہے. سر اس کا حل UN کی ریزولوشنز ہیں, جی ہر حل موجود ہے. سر ٹیبل پہ حل دیکھ رہے ہیں یا جنگ سے ہی دیکھ رہے ہیں؟ سر حل ٹیبل بھی ہوتے ہیں, جنگ سے حل نہیں نکلتے. خاص طور پاکستان انڈیا جو دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں, وہ جنگ سے حل نہیں نکال سکیں گی. جی. تو اس لیے آپ کو اس کے میں نے کہا اس کے مواقع آئے, ہم نے ضائع کیے, انہوں نے کیے, اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن نہیں ہو سکا. جی. واجپئی
صاحب وزیر اعظم تھے انڈیا کے, بس پہ بیٹھ کے پاکستان آ گئے. ہم نے نہیں بلایا تھا, خود آئے. کیا سیر کرنے آئے تھے. انہوں نے کیا کہا تھا مینار پاکستان, گورنر ہاؤس تقریر میں کیا کہا, لوگوں کو سنائے نا وہ تقریر. ہم نے اس کے بعد مشرف صاحب بھی گئے تھے انڈیا, وہاں پر بھی بات بہت دور تک چلی گئی تھی. حل ایک کسی قسم کا حل قریب تھا, بلکہ شاید سنا کہ ایگریمنٹ بھی ہو گیا تھا, لیکن وہاں انڈیا مکر گیا. ایک وقت ایسا بھی آیا 1994 یا 95 میں, جب ہمارے سیکرٹری دفاع کو انڈیا دعوت دی گئی کہ آپ آئیں اور آ کر یہ جو 3 ہمارے بڑے مسئلے تھے اس میں 2 کا حل, سیاچین اور سندھ کریک کا حل اس میں تھا, اس پہ بات کریں. بات نہیں کریں, سائن کر کے جائیں ایگریمنٹ پہ. تو پھر ایسا کیا ہوا سر کہ وہ ہندوستان نے نہیں ہونے دیا, ان کی مسلح افواج نے نہیں ہونے دیا. آخری وقت پہ سول گورنمنٹ چاہتی تھی. یہ سب تاریخ کا حصہ ہے. لوگ زندہ ہے, آج پوچھ لیں ان سے. ہم نے تاریخ سبق نہیں لیتے ہیں نا جی, اس میں کسی کی ہار جیت نہیں ہے. یہ تاریخ, اب لوگ جب تاریخ دیکھیں گے ان کو سمجھ تو آئے کہ بھائی ملک میں ہوتا کیا رہا ہے, صرف یہاں نہیں, ہندوستان کیا کرتا رہا ہے. جی بالکل. تو بہرحال سر, اچھا بات کریں گے کچھ ایجوکیشن پہ. ابھی کرنٹلی ایک پنجاب کی ایک رپورٹ آئی جس میں آپ نے میدان مارا ماشاء اللہ سے. وہ کریڈٹ یقیناً آپ کو جاتا ہے. سابق جو MP تھے ہمارے مرحوم اشفاق سرور صاحب, راجہ اشفاق سرور صاحب. سر اس کے پیچھے کیا ایفرٹس تھی, پورے پنجاب میں نمبر 1 پہ مری کو دیکھنے کو ملا, ایسا کیسے پوسیبل؟ نہیں, ہماری ایفرٹ اس میں کوئی نہیں ہے. مری میں ہمیشہ سے تعلیم پہ لوگوں کا بہت اس پہ زور تھا کہ تعلیم ملنی چاہیے. اس میں ہماری جو کنٹریبیوشن صرف یہ ہے کہ ہم نے ایک نظام کے تحت, یہ سیاسی ووٹ حاصل کرنے کے لیے نہیں, ہر یونین کونسل میں اسکول بنائے, ہائی اسکول, مڈل اسکول, پرائمری اسکولس, اور بہتر تعلیم کے مواقع دینے کی کوشش کی. لیکن مسئلہ اس سے نہیں حل ہوا, مسئلہ پرائیویٹ سیکٹر نے حل کیا. آپ آج گورنمنٹ اسکولوں کی انرولمنٹ دیکھ لیں, اس میں سے انرولمنٹ گر گئی ہے, بچے گورنمنٹ اسکولوں میں کم ہیں. پنجاب پورے میں آدھے سے زیادہ بچے پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں. مری میں میرے پاس نمبرز نہیں ہیں, لیکن شاید اس سے زیادہ بچے پرائیویٹ اسکولوں میں ہیں. ذمہ داری کس کی تھی اس کی؟ ذمہ دار تو پھر آپ. حکومت نہیں کر پاتی نا. میں کہا حکومتیں تو ناکام ہے پاکستان میں, یہ کام بنیادی کام نہیں کر سکتی. جو میں نے کہا بنیادی ذمہ داریاں ہیں نا. آپ نے پوچھا تھا کون سی حکومت کامیاب ہے, میں کہا جو تعلیم نہ دے سکے, صحت نہ دے سکے, جو گورننس کا نظام نہ دے سکے, جو پولیس کا نظام نہ دے سکے, ڈیولپمنٹ کی حالت آپ دیکھ لیں, وہ نہ کر سکے. یہاں ڈیولپمنٹ پیسے استعمال ہوتے ہیں ووٹ حاصل کرنے کے لیے, آپٹکس کے لیے. آج یہ افتتاح ہو گیا, آج یہاں پر ہم کھڑے ہیں, یہاں فوٹو بنا رہے ہیں, اس طرح نہیں ہوتے. یہ عوام کی امانت ہوتی ہے, یہ خرچ ہونی چاہیے جہاں پر عوام کو تکلیف ہے. آپ کی ووٹوں کے لیے نہیں, آپ کی مشہوری کے لیے نہیں. عوام کی تکلیف آج پاکستان میں وہ 3 کروڑ بچے ہیں جو اسکول سے باہر ہیں. ان کی کسی نے بات کی ہے؟ کوئی بات کرنے والا نہیں, کوئی نہیں ہے. 7 حکومتیں ملک کے اندر, سینکڑوں وزیر ہیں, ہزاروں MNA MPA, ایک بھی بات نہیں کرتے. ایک پیسہ نہیں ہے بجٹ میں. ہندوستان ہم سے 8 گنا آبادی زیادہ ہے, وہاں 11 لاکھ بچے. یس, میں اسی پوائنٹ پہ جا رہا تھا. پھر یہ جب تک آپ یہ سوچ نہیں اپنائیں گے, آج آپ سب کچھ ملک میں ڈیولپمنٹ بند کر دیں, اس پر زور لگائیں, یہ 3 کروڑ بچے اگلے 60 سال آپ پہ بوجھ ہوں گے. بالکل ایسے ہی ہے. تو ان کو تعلیم میں لانے کا, واپس لانے کا منصوبہ بنائیں. اسے آپ کو ووٹ نہیں ملیں گے, یہ ایک حقیقت ہے. لیکن آپ کی شاید مشہوری بھی اتنی نہ ہو, وہ اتنا فیشنیبل کام نہیں ہے جی, لیکن ملک کی ضرورت تو وہ ہے. ایگزیکٹلی, جو آج آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں. جی. تو مری میں جو کامیابی ہے یہ لوگوں کی سوچ کی کامیابی ہے. کہ ہماری اس میں کوئی احسان یا کامیابی نہیں. اس کا مطلب اس کا کریڈٹ آپ نہیں لینا چاہ رہے؟ کریڈٹ کسی کا نہیں لینا. آپ کی جب آپ الیکٹ ہوتے ہیں آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. صحیح. یہ کریڈٹ کے لیے, تختی کے لیے کام نہیں ہوتے. پیسے وہاں خرچ کریں جہاں پر سب سے زیادہ عوام کی بہتری ہو سکے. صحیح. اچھا سر, ایک پوائنٹ ایسا جس پہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے ڈسکشن ہو,
ایک چیز کو ہمیشہ اگنور کیا جاتا ہے، آپ کے مدارس، آپ کی مساجد، آپ کے امام. اچھا، بہت سے مدارس میں نا بچے کھانے کو روٹی نہیں ملتی، پہننے کو کپڑے نہیں ملتے. کیا کبھی ہم نے ہمیشہ سنا کہ سرکاری اسکول تو بن سکتے ہیں، ہائی اسکولز بن سکتے ہیں گورنمنٹ کے، تو ایسا مدارس کو ہمیشہ سے اگنور کیوں کیا جاتا ہے سر؟ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. دیکھیں مدارس، اب نے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے آج ملک کے اندر 5 تعلیم کے نظام بنا دیے. مجھے اور ملک بتائیں جس کے اندر 2 بھی تعلیم کے نظام ہو. ہمارے 5 ہیں. 5. ہمارے پاس اپنا بورڈ کا نظام ہے، مدارس ہیں. اگر مدارس نہ ہو تو آپ حکومت کی اسکولوں کی حالت دیکھیں گے. مدارس نے بہت بڑا بوجھ اٹھایا ہوا ہے. یقیناً اس میں کچھ مدارس میں خرابیاں بھی ہیں، لیکن پرائیویٹ اسکولوں میں بھی خرابیاں ہیں بہت ساری. بالکل بالکل. ان کو پاکستان کے عوام فنڈ کرتے ہیں. مدارس چلتے ہیں سارے، کمیونٹی فنڈ کرتی ہے، مخیر حضرات فنڈ کرتے ہیں، ان کا ایک بہت بڑا رول ہے. پھر آپ نے او لیول اے لیول کا نظام بنایا ہوا ہے. پھر آپ نے آئی بی کا نظام بنایا ہوا ہے، انٹرنیشنل بکلوریٹ، انٹیلیجنس بیورو نہیں، جی سوری ہم معذرت ہوا ہے. اس کا نظام بھی چل رہا ہے. اور امریکن ہائی اسکول کا نظام بھی ہے. پاکستان کے بہت سے اسکول ہیں جو بہت بڑی فیسیں دیتے ہیں، اور امریکن ہائی اسکول کا نظام یہاں پر آپ کو دیتے ہیں. انڈیا میں بالکل اجازت نہیں ہے. ایک نظام. تو سر کل اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس پیسے ہوں گے بہتر تعلیم حاصل کریں. ایگزیکٹلی. تو کل سر آپ کا جو مدرسے کا بچہ ہے، جو کل جو امریکن سسٹم سے جو پڑھ کے آیا ہے اتنے ہائی لیول کے اسکول سے، تو کیا کل کو کیسے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کسی مشکل ہوگا نا. لیکن مدرسے کے نظام سے بھی بہت سے ایسے مدرسے ہیں جو بہترین تعلیم دیتے ہیں، اس کا بچہ زندگی میں کامیاب بھی ہوتا ہے. وہ آپ کو اس ساری چیز کو دیکھنا پڑے گا، بات کرنی پڑے گی، اس کا حل ڈھونڈنا پڑے گا. آپ مزید الاؤ کیے جا رہے ہیں. اگر آپ کا بورڈ کا نظام فیل ہو گیا، اس کو بہتر کریں نا. اگر مدرسے کا نظام جو ہے اس کے اندر تعلیم ٹھیک نہیں ہے، بہتر کریں. جی ہم اس طرح توجہ نہیں دیتے. ہم مزید الاؤ کر رہے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے، پرائیویٹ سیکٹر کو گروتھ کی بالکل اپرچونٹی ہونی چاہیے. جی بالکل. لیکن ملک میں تعلیم کا نظام تو کم از کم ایک ہونا چاہیے. بے شک آپ وہ لیول کو اڈاپٹ کر لیں. جی بالکل بالکل. اچھا سر، ایک عرب ممالک میں ہم نے دیکھا کہ جو امام مسجد، جو آپ کے خطیب ہوتے ہیں، ان کی باقاعدہ سیلریز ہوتی ہیں، ان کو گاڑی، رہائش، سب کچھ ملتا ہے. پاکستان میں کیونکہ بار بار وہ ہوتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کلمے کی بنیاد پہ یہ بنا، تو ہم ان لوگوں کو کیا ہمیشہ اتنا اگنور کرتے رہیں گے؟ نہیں، یہ آپ ذرا حدیث کیا کہتی ہیں اس بارے میں، اس کو دیکھ لیں. اسلام میں مسجد کی کیا حیثیت ہے، امام کی کیا حیثیت ہے، ان سب باتوں کو دیکھ لیں. جن ممالک کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں پر جو امام مسجد ہوتا ہے اس کو گھر بھی دیا جاتا ہے. مسجد کا رکھوالا بھی وہ ہوتا ہے، اور وہ سرکاری ملازمت بھی کرتا ہے. جی بالکل. تو وہ ترکی میں آپ دیکھ لیں، ترکی کا نظام بہت کامیاب ہے. ترکی میں آپ خود مسجد نہیں بنا سکتے، حکومت بناتی. صحیح. اور وہ یہ اس کی ذمہ داری میں شامل ہے. پورا وہاں ایک محکمہ ہے، وہ ایک طرز کی، ایک نمونے کی مسجد بناتے ہیں. امام کا گھر بھی ہوتا ہے. تو ہمیں بھی اس چیز کو دیکھنا چاہیے. تو سر کیا کبھی نون لیگ میں اتنا ٹائم کبھی اس ٹاپک پہ بات ہوئی، یا کبھی ان چیزوں کو کبھی ڈسکشن؟ نہیں، دیکھیں ٹاپک پہ باتیں بہت دفعہ ہوتی ہیں، لیکن ہمارے اندر جو تقسیم ہے مذہبی حوالے سے وہ بہت گہری ہے اور بہت شدت اس کے اندر پائی جاتی ہے. شریعت بل تھا، صحیح، یہ 1991-92 کی بات ہے. اس میں یہ تھا کہ اب کیسے شریعت کو، اب جو آپ نے قانون بنانا ہے اس کو آپ نے لکھنا ہے کہ یہ قانون ہوگا، اس مسئلے پر یہ فیصلہ ہے. صحیح. ہم کبھی اس پر اتفاق نہیں کر سکتے. بہت میٹنگیں ہوئی، بہت بیٹھے. یعنی آپ یہ سوچیں، یہ سوچ لیں کہ جو کرسچن حضرات تھے وہ مان گئے کہ ٹھیک ہے جو آپ کریں گے ہم نہیں مان سکے. تو پہلے ہمیں وہ چیزیں دور کرنی پڑیں گی. اس کے بعد دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح مسجد کی کیا حیثیت ہے، کمیونٹی نے کیا کرنا ہے، حکومت نے کیا کرنا ہے. اب جن جگہ کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں حکومت طرف سے وظیفہ لکھا ہوا آتا ہے. جی بالکل، وہی وظیفہ پڑھا جاتا ہے. بالکل بالکل.
اچھا سر آتے ہیں اپنے حلقے اور میں ان وظیفوں میں ایک چیز ضرور اب نوٹ کر لیں, اکثریت جو بات حقوق العباد کی بات ہوتی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے, اسی وجہ سے تو وہ ہوتا ہے یہ سب کچھ. تو آپ یہاں انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے. تو سر آتے ہیں اپنے حلقے کی طرف, مری کی طرف. سر کچھ ٹائم پہلے ایک نعرہ لگا تھا مری سڑے پیو نہیں. سر کیا واقعی سڑے پیو نہیں ایسا لگتا ہے؟ وہ ایک بات تھی نا, دیکھیں جب حکومت آپ کے علاقے میں کام ایسے شروع کر دے بغیر بتائے کہ بھئی ہم کیوں یہ کام کر رہے ہیں, جگہ گلی کا بازار ہے, سڑک وہاں سے گزر رہی ہے, جی 150 سال پرانا بازار ہے, صحیح ہے. اب کیوں گرا رہے ہیں؟ یہ بات آج تک حکومت بتا نہیں سکی کیوں گرا رہے ہیں. حکومت کا حق ہے قانون کے تحت کہ وہ کسی بھی علاقے کو ایکوائر کر سکتی ہے, لیکن مقصد بتا کر, بالکل عوامی فلاح کا مقصد بتا کر آپ گھر بھی ایکوائر ہو سکتا ہے, میرا بھی ایکوائر ہو سکتا ہے. جی بالکل. لیکن اس کے پیچھے عوامی فلاح کا مقصد ہونا چاہیے. سر عوام کی اس میں شکایت یہ ہے کہ ہمارے پاس تو فارمر پرائم منسٹر بھی تھے, وہ بھی بے بس نظر آئے. مری کو جیسے لاوارث کہا جاتا ہے کہ آج کل تو ایون ساری پارٹیز کو, سارے لیڈران کو سب سے ان کے شکوے ہیں کہ ہزاروں لوگ جن کے کاروبار تباہ کر دیے گئے, اور جس میں آپ کا نام آتا ہے فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان, وہ بھی بے بس ہیں اس میں. فارمر پرائم منسٹر کوئی پوزیشن نہیں ہے, فارمر پرائم منسٹر کے پاس کوئی قانون نہیں ہے, کوئی اختیارات نہیں ہے. میں نے بات کی ہے, میں نے وہاں بھی جا کر میں کہ آپ کھڑے ہو, میں آپ کے ساتھ ہوں. پھر آپ نے چھوڑ دیا؟ سر نہیں, انہوں نے چھوڑ دیا. انہیں اگر میں سودا کرے پیسے پکڑ لیے, بات ختم. وہ تو کچھ مخصوص لوگ تھے, وہی تھے جو مالک تھے. جب مالک راضی ہو میں کیا کر سکتا. سر لوگوں کا تو کہنا یہ وہ مالکان جو کمیٹی بنی اس میں تو مالکان تھے پر بہت کم تھے موسٹلی. تو سر کمیٹی بنے نہ بنے, جب مالکان جا کے فیصلہ کر لیں گے. میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں جگہ گلی کی, میں کیا کر سکتا ہوں کہ وہ خوش ہیں, میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں. اصول سے ہم ہٹ گئے نا. اصول میں نے اس دن تقریر میں بھی یہ کہا, میں کہا ہمارا کسی جھگڑا نہیں ہے, یہ مری ہمارے بزرگوں کی ہے. جی بالکل. تو کم سے کم ہمارا یہ حق تو ہے نا, میں بتایا جائے کہ آپ کر کیا رہے ہیں اس کے ساتھ. جب میں ڈائریکٹلی تو متاثر نہیں ہو رہا تھا نا, میں تو ایک اصول کی بات کی, ایک علاقے کی بات کی. جب جو مالک ہے بلڈنگوں کی, جب وہ خود راضی ہوئے جی ہم پیسے دے دیں, ہم گھر جا رہے ہیں, خدا حافظ. تو سر کیا لگتا ہے کون سی طاقتیں ہیں جو؟ سر طاقتیں نہیں, سوچ ہی نہیں ہے, عوام کی سوچ نہیں ہے. بھائی آپ نے سوچا کبھی کہ کتنا پرانا بازار ہے, اس سے کتنے لوگ یہاں سے اپنا سودا سلف حاصل کرتے ہیں؟ ہزاروں لوگ. یہاں پر آپ بناتے ہیں ہاؤسنگ کالونیز, سب سے پہلے اس میں کمرشل ایریا بنتا ہے. جی بالکل. آپ نے ہمارا کمرشل ایریا ختم کر دیا. کہاں جائیں گے وہ لوگ جو وہاں پر کاروبار کر رہے ہیں, جن کی تیسری چوتھی پشت وہاں پر کام کر رہی ہے؟ صحیح ہے. بلڈنگ کے پیسے مل گئے, وہ کاروبار کہاں پر کریں گے؟ ان کی ایک شہرت ہے. سر پیسے بھی نہیں ملے. سر کوئی کہتے ہیں ملے, کوئی کہتے ہیں نہیں ملے تو پھر اور بات کریں, باہر آ کے بات کریں. میں ہم ساتھ ہیں. جب کوئی شکایت نہیں کرے گا, کسی کو تکلیف محسوس نہیں کرے گا, میں کیا کر سکتا ہوں اس میں؟ اس کا مطلب کہ آپ کو اپروچ نہیں کیا گیا اس کے بعد؟ نہیں, پھر گلا بنتا بھی نہیں. بلکہ وہاں کسی نے کمیٹی بنائی, اس میں میرا حالانکہ میں نے کہا تھا میرا نام بالکل مت کمیٹی میں ڈالیں. میں نے ایک اصول کی بات کر دی, میں اسی پہ قائم ہوں. اس میں نام رکھا گیا, اس پہ بھی نام نکالنے میں کہ اس کا نام نکالے پھر بات ہوگی, اس کے بعد بات ہوگی. سر راجہ اشفاق سرور صاحب آپ کے پرانے دوست, سب مس کرتے ہیں؟ جی راجہ صاحب سے دیکھیے, راجہ صاحب سے میری رشتہ داری بھی تھی. صحیح. راجہ صاحب کے والد اور میری والدہ آپس میں کزنز ہیں. اچھا. راجہ صاحب کی جو کزن تھی میری چچی, سکی چچی بھی تھی, تو ہمارے بہت سے رشتے ہیں. صحیح. سیاست میں ہمارا اختلاف تو نہیں, لیکن آپس میں وہ چیز نہیں تھی جو ہونی چاہیے. ان کی اپنی ایک شخصیت تھی, میرا اپنی ایک سوچ تھی, اس میں تو تھوڑا بہت اختلاف رہتا تھا. ہم نے کبھی اس کو پبلک میں ہم اس کو نہیں لائے. صحیح. سیاست میں گروپ بندی بھی ہو جاتی ہے, تو کچھ دوست اس گروپ بندی سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں آپس میں, لیکن ہم نے کبھی بھی وہ خرابی کو حائل نہیں ہونے دیا. صحیح. ہماری سوچ میں فرق ہوتا تھا, ایشوز پر ڈفرینسز ہوتے تھے, لیکن آخری جو 2 الیکشن تھے وہ ہماری بہت قربت ہو گئی تھی. صحیح. ذاتی طور پہ, خاص طور پہ 13 کے الیکشن میں اور 18 کے الیکشن میں. تو وہ یقیناً ایک کمی ہے ان کی, ان کا ایک تجربہ تھا, ان کی ایک سوچ تھی,
جی تو وہ ایک کمی ذاتی طور پہ بھی میں محسوس کرتا ہوں اور علاقائی طور پر بھی اس کی. سر اس کے بعد راجہ اسامہ اشفاق سرور صاحب وہ منتخب ہوئے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ تاریخ میں اتنے کام آج تک ہو نہیں سکے جتنے وہ کروا چکے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہے؟ ہر آدمی یہ کہتا ہے جی, وہ بھی کہہ رہے ہوں گے تاریخ میں کام نہیں ہوئے, تاریخ میں بہت سے کام ہوئے, اگر نہیں ہوئے تو ان کے والد صاحب بھی اس کا حصہ ہے. وہ ان کا ہے کہ والد صاحب سے زیادہ ایون. چلے اللہ مبارک کرے ان کو. صحیح. سر بلک واٹر سپلائی مری کا ایک بڑا مسئلہ پانی کا تھا جو کہ آپ شاید کروا سکتے تھے اور آپ نے نہیں. موسٹلی لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ شاید انہوں نے نہیں ہونے دیا یا انہوں نے انٹرسٹ نہیں لیا اس میں. جی یہ بہت سے لوگ کرتے ہیں. کون سی مری کا ایشو ہے, کون سے علاقے کو پانی مل رہا تھا اس اسکیم سے؟ تو سر پانی کہاں جانا تھا؟ وہ سارا پانی اربوں کی انویسٹمنٹ ہوئی اس پہ چیزیں. آپ پتہ کر لیں نا وہ کیوں بنائی گئی تھی اسکیم. پتریاٹا ٹاپ بیچا گیا, یہ کاف لیگ کی بات ہے. جب وہ نیو سٹی کی بات جی جی پلاٹ بنائے گئے, ملیشین کمپنی انوالو تھی. درختوں پہ نشان آج تک لگے ہوئے ہیں, یہ درخت کٹے گا. اس کو پانی دینے کے لیے دریائے جہلم سے ایک اسکیم بنائی گئی کہ یہاں پانی جائے گا. سر وہ عوام کے لیے نہیں تھی آپ کا مطلب ہے؟ نہیں جی, اس میں لکھا ہوا ہے کہ راستے میں کسی کو پانی نہیں دینا. جو ڈائریکٹو تھا چیف منسٹر کا اس پہ لکھا ہوا ہے انگریزی میں. اس کا مطلب آپ سمجھ نہیں سکے اس کو. جی ہم شاید سمجھ نہیں سکے وہ جو انگریزی ہم میں لکھا سمجھنے کی ہوا تھا. کوشش نہیں کی نا کہ ہم تو سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں, کسی کی باتیں سنتے ہیں, ریکارڈ لیا ہے نا, ریکارڈ کا حصہ ہے. جس گاؤں سے پانی گزر رہا ہے جہاں سٹوریج بھی ہو رہی ہے بیچ میں, ایسی جگہ بھی ہے کیونکہ پمپ سٹوریج تھی. جی ہاں جی لکھا ہوا ہے کسی کو پانی نہیں ملے گا. پھر اس اسکیم کو فیزیبل بنانے کے لیے کہا گیا کہ یہ یہاں سے نیچے جائے گا, پہلے اوپر جائے گا پانی, پھر نیچے جائے گا, پھر مری جائے گا. اس طرف مری شہر کے لیے, مری شہر کے لیے. صحیح. مری شہر میں ہم نے کئی اور اسکیمیں بنائی. ہاروں سے بھی پانی آیا, کالا نیچے جو گاؤں ہے وہاں سے بھی, کھنی طاق سے بھی پانی آیا, اور اس کو بھی جو آ رہا تھا ڈونگر اس کو بھی آگمنٹ کیا. صحیح. اس اسکیم کے تحت اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب کنسیشن پانی ہوتا تھا, بل بجلی سے آنا تھا نا. جی ہاں جی. کنسیشنل پانی تھا تو 65 کروڑ کا سال کا بجلی کا بل تھا. اس وقت مری شہر کے لیے تمام جو اسکیمیں تھیں ان کا بل 3 کروڑ آتا تھا, اور یہ 65 کروڑ کا تھا. وہ یہ 65 کروڑ صرف اس کے لیے. وہ 3 کروڑ بھی آدھا کنٹونمنٹ ادا کرتی تھی, اور آدھے پیسے ہمیشہ کم ہوتے تھے. اس کا کٹ جاتی تھی بجلی, ہم جا کے پنجاب حکومت سے مانگ کے پیسے لاتے تھے اور اس کو چلاتے تھے. صحیح. تو یہ 65 کروڑ کون ادا کرتا؟ اب وہ جو بل ہے وہ شاید اربوں میں جائے گا سال کا. اب وہ جو دوبارہ اس پہ کام ہونے جا رہا ہے. جی جی بالکل ضرور کریں نا, لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ وہ پانی کس کو ملے گا اور اس کی رقم کون ادا کرے گا. پنجاب حکومت اربوں کا بل ادا کر رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے, اچھی اسکیم ہے. اس کا مطلب مری کے لوگوں کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے, پانی نہیں ضرور خوش ہوں, ضرور خوش ہوں, لیکن آپ اس کی حقیقت کو دیکھ لیں. ہم نے اس میں بہت کام کیا, ہم نے کئی اور جگہ سے لانے کی کوشش کی, لیکن وہ اس وقت فیزیبل نہیں تھی. اب کو فیزیبلٹی اس کی آ گئی ہے تو مجھے پتہ نہیں ہے. صحیح صحیح. اچھا سر, بات کرتے ہیں 2013 کی. ایک جلسے میں آپ کو, میں اس کا آئی وٹنس ہوں, آپ کی سادگی پہ اگر اکثر بات ہوتی ہے تو میں اس کا آئی وٹنس ہوں کہ آپ کی سویٹر یہاں سے سوراخ تھا اس میں پھٹی ہوئی تھی, اور 2-3 دن کے بعد میں نے دوبارہ اس کو دیکھا. آپ ایک ٹاک شو میں تھے حامد میر صاحب کے ساتھ, اور وہی سویٹر آپ نے پہنی ہوئی تھی. تو کیا سمجھتے ہیں سر, یہ سادگی ہے یا عاجزی ہے؟ نہیں کوئی ایسی یہ زندگی کا طریقہ ہے جی. مجھے نہیں پتا, ہوتا رہتا ہے سویٹر میں تھوڑا بہت سوراخ آ جاتا ہے. یہ بڑی چھوٹی چیزیں ہیں. کیا بات, کیا بات. موسٹلی سر ایسا پاکستان میں ہوتا نہیں ہے. ہر ایک کی اپنی, مجھے کوئی ہر ایک کی اپنی سوچ ہے. زندگی سادہ گزارنی چاہیے, میرے یہ سوچ ہے. کچھ لوگ پسند کرتے ہیں کہ نہیں زندگی بہت اچھی گزارنی چاہیے, گاڑی بھی اچھی ہو, یہ ان کا فیصلہ ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جو بھی آپ کے اخراجات ہوں اس پہ آپ کو ٹیکس ادا کرنا ہے, وہ ضروری ہے. جی, اور آج جو ٹیکس کی شرح ہے وہ 50% ہے. صحیح. تو اگر آپ ایک سویٹر پہن رہے ہوں گے نا جی 2 لاکھ روپے کی, 5 لاکھ روپے کی, تو پھر 5 لاکھ حکومت کو بھی دے, ٹیکس بھی اس کو دے کر پھر 5 لاکھ کی سویٹر پہنے. صحیح. 5 کروڑ کی گاڑی رکھنی ہے, 5 کروڑ حکومت میں جمع کرائیں.
پھر ادا کرے. اس کا مطلب آپ ٹیکس بچا رہے تھے تب بھی. جی نہیں, آمدنی نہیں تھی کہ میں کہاں سے. کیا بات ہے. نہیں وہ ہو جاتے, دیکھیں وہ اچھی چیز ہوگی. میں کوئی ایسی اس کو بہت سے لوگوں نے سادہ کپڑے پہنتے ہیں, بہت سے لوگوں نے. میں صرف کاٹن کے کپڑے پہنتا ہوں جی, میں کوئی اور کپڑا نہیں پہنتا. جی بالکل. اچھا سر, کس پولیٹیشین کس لیڈر سے زیادہ انسپائر ہیں آپ یا آپ کو چاہے آپ کا اپنا ہوا ہو یا مخالف پارٹی میں سے ہوا ہو جس سے سیکھنے کا بھی موقع ملا ہو, ایسا کون سا لیڈر ہے پاکستان؟ دیکھیے یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ مجموعی طور پر میں کسی سے متاثر نہیں ہوں. ایسا کوئی لیڈر, شخص کوئی نام پاکستان جس میں کہہ سکوں کہ یہ پاکستان کی مسائل حل کر سکتا تھا یا کر سکتا ہے یا اس پہ یہ صلاحیت ہے, یہ سوچ ہے, یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ وہ نہیں ہے. انفارچونیٹلی کوئی سنگل نام ایسا نہیں, سنگل نام ایسا نہیں ہے. تاریخ میں نہیں ہے, میں تاریخ بھی پڑھی ہے, مجھے نہیں ہے. 78 سال کی تاریخ میں نہیں, یہ ہماری بدنصیبی ہے. ہم نے پنپنے نہیں دیا سیاستدانوں کو. اصول والے لوگ بہت سے ملے, اچھے لوگ ہیں, لیکن مجموعی طور پر ایک جسے کہتے ہیں نا ایک پولیٹیکل لیڈر ایسا جو ملک کو آگے لے کر جا سکے, جس کی سوچ وہ رہی ہو, وہ نہیں نظر نہیں آتا آج تک. ایسا نہیں. میں نے کہا نا کہ اچھے لوگ بہت سے گزرے ہیں, لیکن ان کے اندر مجموعی طور پر سوچ نہیں تھی, وہ صلاحیت نہیں تھی کہ ملک کو آگے لے کر جا سکتے. صحیح. تو ہمیں انہیں کے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا. نہیں, یہ تو دیکھیں اب جو لوگ ہیں سب کا وقت گزر گیا, انہوں نے جو کرنا تھا کر لیا. ان کی سوچ اب جو ہونی تھی وہ ہو چکی ہے. ان سے کوئی توقع مت رکھیں. اب عوام پاکستان سے توقع, عوام پاکستان. جی انشاءاللہ. اچھا سر, ٹریولنگ آپ کی بہت زیادہ ہوتی ہے, تو گاڑی میں اکثر لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں, ظاہر آپ ایک پبلک فگر ہیں, آپ لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں, تو گاڑی میں زیادہ کیا موسیقی وغیرہ بھی سم ٹائم چلتی ہے یا اسکالر کسی کو سنتے بھی ہیں گاڑی میں, کوئی بیانات وغیرہ بھی چلتے ہیں؟ نہیں, سیاسی آدمی ایک دوسرے کی سنتا رہتا ہے اور ہلکے آدمی جا رہا ہوتا ہے, جگہ رکنا پڑتا ہے. تو میں ویسے لمبی ڈرائیو ہو تو میں صرف مہدی حسن کی اچھا غزلیں جو ہیں مجھے مہدی حسن صاحب کو سنتے ہیں. مہدی حسن صاحب, کیا بات ہے, کیا بات, ایسا نہ کوئی تھا نہ کوئی شاید آ سکے مستقبل. کیا بات ہے. سر تھینک یو ویری مچ جی, آپ کا آج ہم نے ٹائم لیا, اور امید کرتے ہیں جی ہمارے ویورز کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا, اور ملتے ہیں اپنے اگلے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.